سر ابھی بھی آپ تراویح پڑھ کے نکلے ہیں. میں نے نہیں کبھی آپ کو دیکھا زندگی میں، ابھی کئی کے جب آپ وی سی تھے، کہ آپ نے زندگی میں کبھی نماز چھوڑی ہو. میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی. میرا آپ کا بہت پرانا تعلق ہے، مطلب اٹس بین ناؤ مور دین 10 years. میں نے آپ کو نماز چھوڑتے نہیں دیکھا، تراویح چھوڑتے نہیں دیکھا، اور اللہ کے ساتھ ایک خاص لا لگی رہی. بہت سارے لوگ دنیاوی چیزوں میں پڑھ کے اپنی اصل الف اللہ بھول جاتے ہیں اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اینڈ دس از مٹیریلسٹک ورلڈ. اب تو دنیا اور زیادہ مٹیریلسٹک ہوگی جب سے سوشل میڈیا اور یہ سب کچھ ہے. آپ اتنے پروفیشنلی بزی ہیں، مذہب اور مذہب کی باؤنڈنگز، 5 وقت نماز، یہ میں ان کے لیے جو دکان کا شٹر ڈاؤن نہیں کرتے نماز کے ٹائم پہ، کیسے مینیج کرتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ لا کیسے مینیج کرتے ہیں؟ عفان، مجھے تھوڑا سا اس کا ایک ایلیبریٹو جواب دینے دیجیے گا. دنیا کی زندگی جو ہے نا 60-70-100 سال کی ہے، اور انسان چلا جاتا ہے. یہ زندگی عارضی ہے، مختصر ہے اور جلد ختم ہونے والی ہے. آخرت کی زندگی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. دنیا سے جانے کے بعد لوگ یہ کہیں گے یا اللہ سنتے تھے، دیکھ لیا، واپس لوٹا دے. لیکن آپ اور میں جانتے ہیں جانے کے بعد نہ کبھی کوئی واپس آیا، نہ کبھی کوئی واپس آئے گا. اور آگے والی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ اس زندگی پہ ہے. جب آپ کو اکاؤنٹیبلٹی آپ کے ذہن میں ہو تو پھر آپ دنیا میں رہ کے آپ انویسٹمنٹ کرتی ہیں جو آخرت کی زندگی میں آپ کے کام آ سکے. بالکل. اور وہ انویسٹمنٹ ہے حقوق اللہ. حقوق اللہ میں عبادات اور ساری آتی ہیں، اور اس کے ساتھ حقوق العباد، انسانیت کی خدمت. تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے زندگی میں ساتھ لے کے چلنا ہے. لوگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ واپس لوٹا دے، اب ہم کام کرتے ہیں لیکن اس کا موقع نہیں ملے گا. تو دس از مائی میسج ٹو آل دا جو پبلک جو سن رہے ہیں اس وقت، کہ آخرت کی تیاری دنیا میں رہ کے کرنی ہے. قبر میں جب جانا ہے ساتھ کسی نے نہیں جانا، نہ روپیہ پیسہ جائے گا، نہ عزیز و اقربا رشتہ دار جائیں گے. اعمال ساتھ جا کے جائیں گے. اور اعمال کے لیے اب وقت ہے کام کرنے کا، کہ وہاں جب سوال ہوگا کہ کس یقین کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں تیاری اب کرنی ہے. حشر کے میدان میں جب پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزاری، اب زندگی کو بنا کے لے کے جانا ہے. جوانی کیسے گزاری، اب اس جوانی کو بنانا ہے. مال کہاں سے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا، اپنے علم پہ کیا عمل کیا، اس کے لیے اللہ نے اب موقع دیا ہے. جب یہ منظر سامنے ہوگا تو پھر آپ کے لیے حقوق اللہ وہ بھی ادا کرنے آسان ہے، حقوق العباد بھی آسان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، والدین کی دعائیں، ان کی تربیت کا نتیجہ ہے، اساتذہ کی یہ محنت ہے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ دین اور دنیا. اور یاد رکھیے گا مسلمان کی دنیا اور دین علیحدہ ہوتے ہی نہیں، مسلمان کا دنیا ہی دین ہے. زبردست بات. جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے آپ دنیا گزار جائیں. آپ کی دنیا ساری دین ہے، اور دنیا میں بھی ہے آپ کی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. زبردست. سر عشق، تصوف، اللہ کی لا، مجاز کا تو سوال میں اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے ارینج میرج کہہ کے بات دی. حقیقت کے سفر کو کیسے دیکھتے ہیں، ہاؤ یو ڈیفائن ورڈ عشق؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عشق ہے، عشق حقیقی ہے. جس اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا اس اللہ سے آپ کا عشق ہونا، اور پھر رب العالمین رحمت للعالمین، وہ ذات جس کی وجہ سے ہمارا کہتے ہیں نا کہ دنیا اور آخرت، اور جنہوں نے ہماری آخرت میں شفاعت کرنی ہے، جنہوں نے حوض کوثر پہ پانی پلانا ہے، جنہوں نے حشر کے میدان پہ شفاعت کرنی ہے، ان کے ساتھ عشق. تو یہ حقیقی عشق آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اور جب یہ عشق آپ کی زندگی کا حصہ ہوگا تو پھر اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی، پھر دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی. کمال بات. سر نوجوان جنریشن کو کوئی ایک لاسٹ میسج دینا چاہیں؟ ہم لوگ گمراہی کا شکار ہیں. آج کل سافٹ پورن کی اصطلاح میں اکثر یوز کرتا ہوں کہ پیپل آر انٹو ٹو مچ. لڑکیاں ہیں، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ہیں، شارٹ ٹرم گین چاہتے ہیں، فوراً پیسہ چاہتے ہیں، کپڑے اتر رہے ہیں، انسٹا کے اوپر بالکل لنگ دھڑنگ ہے. اور سوشل میڈیا کی وجہ سے پھر تمیز ختم ہو گئی ہے معاشرے میں. 1 منٹ نہیں لگتا آپ کو نظر آئے گا کہ ایک آئی ڈی ہے، عمر اس کی 8-9 سال ہے، لیکن وہ ایک 60 سال کے 70 سال کے ایک سٹیبل بندے کو گالیاں دینی شروع کر دیں، گندی گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. معاشرے سے تہذیب ختم ہو گئی ہے. جنگل میں پھر کوئی قانون ہوگا، ہمارے معاشرے میں لا قانونیت کی آڑ میں لوگ سمجھتے ہیں قانون نہیں ہے. اگنورینس آف لا از نیور ایکسیپٹیبل. اس نسل کو کیا میسج دیں گے جو بد تہذیبی
کہ عروج پر ہے, یہ بڑا بوڑھا کچھ نہیں دیکھتی, شیشہ نیچے کرے گی گالی دے گی, سوشل میڈیا پہ گالی دے گی, کپڑے اتارے گی, ننگ دھڑنگ پہ بلیو کرے گی, آپ نے ایک عمر گزاری ہے, کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں عفان, میں 5-6 سینٹینس صرف بولوں گا جو میری ینگسٹر کے لیے, تمام سننے والوں کی. پہلے تو فیتھ ہے, اللہ پاک کے احکامات, ان کی پابندی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. اس کے ساتھ ینگسٹر کے لیے میرا میسج ہے با ادب با نصیب, ماں باپ کی عزت, اساتذہ کی عزت, اور نیکسٹ اگلی بات جو ہے ملک سے محبت. پاکستان کی قدر کیجیے گا, پاکستان بہترین ملک ہے اور اس کی کہتے ہیں لائن شکر تم لازیدنکم. اور آخری بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں ینگسٹر کے ساتھ, وہ ہے سوشل میڈیا کا جوڈیشیس یوز. سوشل میڈیا جو ہے وہ کہتے ہیں نا ڈسٹریکشنز, بے لگام ہاتھی, اس سے اپنے آپ کو بچانا. اور علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. زبردست. مشینوں کا استعمال ایک حد تک, اور احساس مروت, سمپتھی اور ایمپتھی, اس کو زندگی کا مقصد بنانا, زندگی کے ساتھ رکھنا, انسانیت کی بھلائی. خیر الناس من ینفع الناس, آپ میں سے بہترین وہ ہے جو انسانیت کے لیے بہترین کام کرے. اس کو اپنا موٹو بنانا, یعنی حقوق العباد بھی آ جائیں, حقوق اللہ بھی آ جائیں, اور زندگی کو ایسے گزاریں کہ آخرت سامنے ہو, اکاؤنٹیبلٹی کے احساس کے ساتھ گزاریں گے. اور یہ دعا مانگتے رہیں, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کی عافیت. دس از دا بیسٹ دعا فار ایوری بڈی. زبردست. سر, زندگی میں کوئی ایسا ایک واقعہ جب آپ کو ڈائریکٹ روح کی کنیکٹیوٹی محسوس ہوئی ہو, تہجد کے کسی سجدے میں, کسی باہر کے ملک کسی ایسے مومنٹ پر, آپ ابھی ریسنٹلی ایک جہاز کا واقعہ تھا جب گرتے ہوئے بچا تھا, اس جہاز میں آپ بھی سوار تھے, جو میں نے ویڈیو بھی دیکھی تھی بعد میں, تو کوئی ایسا مومنٹ آیا ہو جہاں آپ کو لگا ہو دیر از نو پردہ ان بٹوین, اور سامنے وہ حقیقت کھڑی ہے جس کو 1000 سجدے کیے ہیں؟ دیکھیں, اس میں تو گناہ گار شخص ہوں اور شاید میرا اس قسم کا پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن مجھے اللہ نے اعزاز دیا ہے 2011 سے لے کر اگلے 10 سال تک. ایک بہت عظیم شخصیت جن کا نام آپ نے سنا ہوگا, ان کا نام حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تبلیغ والوں کے اور پوری دنیا کے یہ قطب الاقطاب تھے. ان کے ساتھ میرا کچھ وقت گزرا, اور مدینہ کے سفر میں ان کے ساتھ تھا, رات کا وقت تھا, تو کچھ لمحات ایسے تھے کہ حاجی صاحب کے منہ سے الفاظ نکلتے تھے اور پریکٹیکل چیز سامنے آ جاتی. اب میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا, میں نے اپنی کتاب ایک مشاہدات اور تاثرات میں نے پڑھی ہے, بالکل. اس کتاب میں نے ان واقعات کو لکھا ہے, پڑھ لیجیے گا. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب ہمارے ساتھ تھے. کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز آف پاکستان ہمارا پرائڈ ہے, اس کے سٹنگ پریزیڈنٹ صدر ہیں اور وائس چانسلر ہیں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی لاہور کے. ان کا ایک لمبا ادوار ہے, بہت ساری ریسرچز ہیں, ایک نامور سرجن ہے, زندگی کی بڑی دوڑ ہے, اور یہ پوڈ کاسٹ جو تھا یہ ان کی زندگی سے متعلق تھا. تھینک یو ویری مچ.